الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حکیم، تو اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی تخلیق حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو چیز بھی دنیا میں بنائی ہے کوئی بھی عبث یا بیکار نہیں ہے، بلکہ وہ عظیم حکمتوں پر مشتمل ہے۔ ہمیں کسی چیز کی حکمت کا علم نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کام حکمت سے خالی ہے، بلکہ یہ ہماری کم علمی اور ہماری کمزوری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کا ہر عمل، اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے، اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا ہر عمل اس میں کوئی مقصد، کوئی حکمت ہے، تو روزے کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے چند ہم بیان کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ روزے کی سب سے بڑی حکمت وہ ہے جو قرآن مجید میں رب العالمین نے خود بیان کی ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ۔ اور جو بندہ روزے کے اس مقصد کو پا گیا تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، چونکہ دنیاوی اور اخروی سعادت اور فلاح کا جو مدار ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسی اللہ کے پیغمبر نے روزے کو جہنم سے ڈھال بھی قرار دیا ہے کہ یہ انسان کو بچانے والا ہے۔ تو یہ پہلی حکمت ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ روزے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ انسان کے جو غلبہ شہوت ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اور انسان بڑے ہی خشوع خضوع سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کھاتا ہے، پیتا ہے اور سیراب ہوتا ہے تو اس میں شہوت غالب آ جاتی ہے، اس کو مستی سوچتی ہے۔ تو لہذا روزہ انسان کی شہوت کو توڑنے والا ہے، اور اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم نکاح کرو، اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو پھر روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ انسان کے لیے کیا ہے، شہوت سے ڈھال بن جاتا ہے۔ روزے کی تیسری اجتماعی حکمت یہ ہے کہ تمام خلق ایک ہی وقت میں ایک عبادات پہ جمع ہوتے ہیں، خواہ وہ کمزور ہو اور وہ طاقتور ہو، غریب ہو یا امیر ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، ایک ہی وقت میں روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ایک ہی وقت افطاری کرتے ہیں، اور سب ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جھیلتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ یہ اس کی اجتماعی حکمت ہے۔ روزے کی اخلاقی حکمت یہ ہے کہ روزہ انسان کو صبر اور تحمل کا درس دیتا ہے کہ کس طرح کہ انسان مشکلات اور مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، بھوک اور پیاس کو وہ قبول کرتا ہے۔ تو کہ صبر اور تحمل کا درس روزے میں موجود ہے، اور اس کی یہ حکمت ہے۔ روزے کے پانچویں حکمت یہ ہے کہ روزہ یہ صحت انسانی سے اس کا بڑا تعلق ہے، چونکہ انسان کا جو معدہ ہے یہ بیماریوں کا گھر ہوتا ہے۔ اگر یہ بھرا ہوا ہو تو پھر انسان بیمار ہوتا ہے، اور اگر معدے کو آرام مل جائے، راحت مل جائے، تو انسان کی طبیعت درست ہو جاتی ہے، اور بہت سے فاسد مادے جو ہے وہ انسان کے نکل جاتے ہیں، اور انسان کا جو نظام انہضام ہے وہ فعال ہو جاتا ہے، رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس پر بہت سے ڈاکٹروں کی رائے بھی موجود ہے۔ لہذا روزے کی حکمت یہ کہ انسان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے۔ روزے کی چھٹی حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، کہ ایک انسان اپنی محبوب چیزیں، کھانا ہے، پینا ہے، بیوی ہے، نکاح ہے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے سچے ایماندار ہونے کی دلیل ہے۔ اور انسان ہمیشہ محبوب چیز تب چھوڑتا ہے جب اسے اس سے اعلیٰ اور محبوب چیز ملنے والی ہو۔ تو اللہ کی محبت و قرب کے لیے وہ کھانا پینا اور اپنی شہوات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی روزے کی حکمت ہے، تقرب الی اللہ۔ اس کی ساتویں حکمت یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فکر اور ذکر کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور تیار کر لیتا ہے، کیونکہ شہوت جو ہے یہ غفلت دل میں ڈالتی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے،
اور انسان حق سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان کم کھاتا ہے تو وہ پھر عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کو یاد میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کا قول بھی ہے کہ جب انسان کا نفس بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اس کو ایک قسم کی لگن ہوتی ہے، اور جب انسان کا پیٹ سیراب ہو تو ایسا انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا حکمت یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی فکر اور ذکر کے لیے خالی ہو جائے، اس لیے بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی 8ویں حکمت یہ ہے کہ مالدار جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے پینے کے لیے اشیاء دی ہیں اور نکاح جیسا انعام ان کو عطا کیا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جس سے محروم ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر کے مالداروں کو نعمتوں کی قدر کی یاد دہانی دلائی ہے کہ کتنی تم پر نعمتیں ہیں، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، گھروں کے لیے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر یہ مالدار لوگ صدقہ کرتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ان کے پاس موجود ہیں وہ اس کا صحیح استعمال کرے اور غرباء پہ صدقہ خیرات بھی کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا مالداروں کو اللہ کی نعمتوں کی قدر یاد دلانے کے لیے بھی اللہ العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔